میں نے آپ کو بہت سے جہاد بتایا کہ کیسے ذکر کا کیا اس کی اہمیت ہے، اور کیسے ذکر جو ہے ہمیں ذکر ایک نجات دہندہ بھی، اس کو یہ بھی مانو نجات دہندہ، نجات دلانے والی دنیا کے تمام آلائشوں سے اور اس دنیا سے اس دنیا میں راستے کا ایک راستہ ہے۔ تقریباً 52 آیات میں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ جو ہے تمام قرآن میں جو ہے جگہ جگہ پہ 52 آیات ایسے ہیں جس میں ذکر کا جو ہے نقطہ ہے، اور جہاد کا معلوم ہے آپ کو 36 آیاتیں، ہاں جہاد کے اوپر 36 آیتیں ہیں، اور ذکر کا دیکھیے آپ کو تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ذکر کو کبھی اپنے قلب کو سکون کے لیے ذکر کو کبھی نہیں چھوڑیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آپ میں کہ اے لوگو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے کتاب، سو اس سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبر کریں، اور ایمان والو یہ ایک یاد دہانی بھی ہے، یاد دہانی ہے کہ آپ ذکر سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہ کریں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف یہ یاد دہانی اور ذکر اتاری ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دو جو ایک طرف نازل کی گئی ہے، اور اس لیے کہ یہ غور ہے اس میں کہ ذکر یعنی کتاب اللہ ہی خود ہم نے اتارا ہے، اور ہم اس کے نگاہ بام ہیں۔ سورہ کہف میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے یاد دہانی کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی کمائی بھول جائے جو آگے وہ دیکھ چکے ہیں۔ یعنی ذکر نہیں کرنے سے آپ کا سب کچھ ضائع ہو جا رہا ہے۔ یہ آپ سورہ کہف کا جو ہے قرآن کی آیت ہے۔ یہ کتاب ان تمام حقائق کی یاد دہانی کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت ودیت کی ہے، اور اسے اس سلسلے ہدایت کی بھی یاد دہانی کراتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جاری فرمایا۔ ساتھ ہی اس کے یاد دہانی بھی ہے کہ اس ہدایت کی تقریب کے درست نتائج اور عواقب دنیا اور آخرت میں پیش آئے ہیں۔ قرآن مجید میں نہایت تفصیل سے مختلف مقامات پر یہ بات بہت ہی واضح طور کر دی گئی ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ایک یاد دہانی اور تذکیر ہے، یعنی قرآن کو ہی پورا بتا رہے ہیں کہ تذکیر ہے۔ کسی عالم دین نے جو ہے اس کو بتایا کہ اپنی توقیفی ترکیب کے ساتھ ساتھ قرآن کا تمامی آیات جو ہیں وہ اذکار الہی میں شامل ہے، اس لیے جو ہے کچھ کو تو مخصوص ذکر میں کیا گیا ہے، اور کچھ کو جو ہے باقی قرآن کو بھی جو ہے اسی شکل میں رکھتے ہیں کہ یہ ہدایت کی بھی کتاب ہے اور یہ ذکر کی بھی کتاب ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ ولید بن مغیرہ فرماتے ہیں کہ جب اس قرآن کو میں نے سنا، ولید بن مغیرہ بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے ادیب اور عربی داں تھے، جو تو قرآن جب نازل ہوئی اور اپنے صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک پہ جو ہے، تو اس کے بعد پھر جب وہ عام لوگوں میں لایا گیا تو کہا، انہوں نے ولید بن مغیرہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اس سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا آج تک۔ اتنے شاعر اور سب چیزوں کے جتنے بھی میں لٹریچر اور جو بھی ادب کی چیزیں ہیں، اس سے بہتر جو ہے کلام نہیں سنا۔ اور آپ کو وہ بھی واقعہ یاد ہوگا کہ لوگ اس زمانے میں کعبہ بیت اللہ پہ اپنے بڑے بڑے شاعر جو ہیں اپنے اشعار لے جا کر کے ٹانگتے تھے،
اور وہ کہتے تھے کہ بھائی اس سے بہتر کوئی لے کر کے آئے، اس سے بہتر کوئی لے کے آئے، اس طرح کر کے۔ تو ادھر سے جو ہے کون سی آیت لگائی گئی تھی تو یاد ہے؟ ان آتینا کال کوثر، کہا ان آتینا کوثر کو کسی نے لے جا کے لگایا، تو کہا اس سے بہتر کوئی لے کر کے آئے۔ تو تمام عرب کے شاعر جو ہیں وہ فیل ہو گئے، اور کوئی ایک آیت بھی اس طرح سے جو ہے نہیں پیدا کر پائے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا قصیدہ نہیں دیکھا، کوئی ایسی نظم نہیں، کوئی ایسا شعر نہیں دیکھا جو قرآن کا مشابہ کر سکتا۔ یعنی سب سے بیسٹ لٹریچر اور سب سے بیسٹ ادب میں اس زمانے کا وہ قرآنی آیات اتر کے آیا، جو دنیاوی شاعر کے پرے سے پرے تھا، جو دور تھا اس سے۔ یعنی دنیا والے اس کا مقابلہ نہیں، ایک آیت نہیں پیدا کر پائے کہ لکھ کے لاؤ کوئی آیت جو قرآن کے آیت کے مقابلہ کر سکے، کوئی نہیں پروڈیوس کر پایا۔ تو کہا کہ یہ اس قرآن میں بڑی حلاوت ہے۔ ولید بن مغیرہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن میں بڑی حلاوت ہے اور رونق ہے، اس کی شاخیں سبز بار ہیں اور اس کے جڑیں شاداب ہیں۔ یہ لازوال بالکل دنیاوی شاعری سے پرے ہے، کوئی اس پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہترین ذکر کا ذریعہ ہے۔ اس کا نظام کلام اسلوب جو ترتیب ہے قرآن کا، بعض تو بالکل جیسے آپ سورہ رحمان کو پڑھیے یا اور بھی سورت کو پڑھیے تو لگے گا کہ بالکل تسلسل ایسا بنا ہوا ہے کہ وجہ طاری ہو جاتا ہے، بالکل وجدانی کیفیت ہو جائے گی اگر آپ اس کو صحیح سے اگر آپ کے کریں گے۔ تو سورہ یاسین وغیرہ کا تلاوت اگر کریں تو اس نے کہا کہ اسلوب میں بھی کوئی کسی طرح کی کمی نہیں ہے، یہ دلوں کو زندہ کرتی ہے اور افراد اور امتوں کو زمینوں اور آسمان کی رفتوں پر پہنچاتی ہیں۔ قرآن کی آیتیں جو ہے زمین و آسمان کی رفتوں پہ پہنچاتی، دونوں کی بات کر رہا ہے، دنیا اور عقبہ کی بات کر رہا ہے کہ آپ کو یہ اسی کے ذریعے جو ہے وہ راستے ملیں گے جو اللہ کی طرف سے جو ہے صراط مستقیم ہے، اور قرآنی آیت کے ذریعے آپ کہیں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان ہر معاملے میں اپنے پروردگار کی طرف مائل کر دے۔ اور جو نماز کا اہتمام، اور وہ لوگ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ سب سے بہتر لوگوں میں سے ہیں، وہ سچے مومن ہیں۔ پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سامنے رکھ کر ان آیاتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا اللہ نے ہمارے لیے حکم دیا اور کیا اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے برکتیں ہیں۔ آگے محققین لکھتے ہیں کہ تسبیح، دعا، مناجات پر مجتمع اذکار نماز کے اعمال کا جزو ہے۔ نماز میں بھی جو آپ آیتیں پڑھتے ہیں اور نماز کا جو اہتمام ہے وہ بھی ذکر کے سلسلے میں ہے۔ نماز ایسا سچ الگ سے کچھ نہیں، اس کو کہا کہ اس میں اس طرح سے چیزوں کو مینج کیا گیا ہے، چیزوں کو سب ارینج کیا گیا ہے کہ وہ بھی نماز بھی جو ہے وہ تمام ذکر کا عنصر بن جاتا ہے۔ ذکر ایک جامع لفظ ہے جس کے تحت تسبیح، تقدیس، تحمید سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن اپنے ماننے والوں سے جا بجا ذکر کا مطالبہ کرتا ہے۔
اور پہلے بھی جیسے میں نے بتایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، ہے نا؟ اس طرح کی آیتیں قرآن میں جا بجا آپ کو ملیں گی۔ سورہ مائدہ میں جو بات کہی گئی وہ بھی ایمان والا اللہ کے دیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرے اور اللہ کی کتاب کا ذکر جو ہے زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں اور غور و فکر کریں، تو آپ کو صحیح راہ راست مل جائے گا۔ ہر مشکلات میں ذکر کا ہم نے بتایا تھا کہ جو ہے مشکلات جب بھی آئے تو آپ ذکر خدا کے علاوہ کہیں بھی اطمینان قلب نہیں ہے، تو ہر مشکلات میں ذکر جاری رہنا چاہیے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، میں عربی کے آیتیں نہیں لے پا رہا ہوں، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ یا دلوں پہ ان کے تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ دلوں کو بیدار اور زندہ رکھنے والی چیز اللہ کی یہ کتاب ذکر ہے۔ جو اس کتاب کی ناقدری کرتے ہیں وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ اس امت سے جو عہد لیا گیا اس کے قیام میں نماز سب سے بہتر وسیلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ نماز دعوت دین اور اقامت حق کی راہ میں عزیمت اور استقامت کے حصول کے لیے مطلوب ہے۔ اس وجہ سے اس نماز کی اصلی برکت اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے جب آدمی راہ حق میں باطل سے کشمکش کرتا ہوا اس کا اہتمام کرے۔ جو شخص سرے سے باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا ارادہ ہی نہیں کرتا، ظاہر ہے اس کے لیے یہ ہتھیار کچھ غیر مفیدی بن کر رہ جاتا ہے۔ سب اشارہ جو ہے وہ ذکر کی طرف ہے۔ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو اور یاد رکھو کہ جو ایسا کریں گے وہی خسارے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ جو ذکر سے انحراف کرتا ہے تو اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس طرح سے صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی بہت طرح کے جو ہے تمام جہاں بھی مومن کا ورڈ ہے وہاں مومنات کا بھی ہے معاملہ ہے، اس لیے خواتین کے لیے بھی بہت سے امر کا اس کے اندر ذکر ہے، چونکہ عورتیں بھی اسلامی معاشرے کا مساوی حصہ ہیں اور معاشرے کے اصلاح اور بنیاد بناؤ بگاڑ میں بھی ان کا کلیدی رول ہے۔ اس لیے کچھ صفات جو ہیں ایمان، خضوع، صدق، صبر، سبتہ، روزہ، عرفت و حیا، ذکر اللہ، اس 10 صفات کا ذکر صفات کے سیغوں کے ساتھ کیا گیا ہے تاکہ خواتین بھی اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھیں۔ ذکر کا ہر حال میں چلتے رہنا جو ہے گویا کہ ایمان کی نشر و نمائی جو ہے اسی سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے، میرے نام سے اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اور جو مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشیں ہو جاتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ آپ کو کہ حدیث میں افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے یہ افضل الذکر ہے، اور باقی تمام اذکار کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ حضرت ہارون کو بھی میرا ساتھ کر دے، چونکہ فرعون سے مقابلہ ہے۔ تو اس میں جو آیت نازل ہوئی اس میں کہا کہ اے موسیٰ تم
جب سامنا ہو یا تم فرعون کے پاس جاؤ تو تم ذکر میں ڈھیلے مت پڑ جانا۔ آپ دیکھیے ایک پیغمبر کے لیے حکم ہے کہ تم اپنے دشمن کا جب سامنا کرو تو ذکر میں ڈھیلے مت پڑ جانا۔ پیغمبر کو کیا ڈر خوف ہو سکتا تھا، لیکن وہاں ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ سوچا جائیں۔ بس انہی بات میں ذکر کا وہ اہمیت کو بتا رہا تھا کہ ہم سب کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔